بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ تابش صاحب، قاسمی صاحب، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ اظہار خیال بھی ہے۔ بہرحال اب یہ فورم دستیاب ہے تو تابش صاحب کا جہاں تک میری طالب علمانہ رائے ہے، جس طرح میں نے ان کو دیکھا ہے، جو ان کا کرکس ہے ان کی پوئٹری کا، اس نے دو چیزیں میں نے بہت خاص دیکھی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فنکار کون ہوتا ہے، ایک تو اپنی حساسیت کی وجہ سے وہ اہل خیال ہوتا ہے، اس پہ بہت سے دروا ہوتے ہیں جب وہ سوچ و بچار پہ بیٹھتا ہے۔ ابھی حال میں ہی ایک تحقیق ہوئی ہے، نفسیات دانوں نے کی ہے ویسٹ میں، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہیومن برین ہے، جو انسانی دماغ ہے، وہ خیال کو کریٹ کرنے پہ قادر نہیں ہے، وہ صرف خیال کو چوز کر سکتا ہے، خیال کو منتخب کر سکتا ہے، خیال بنانا اس کے پاس اس کے نہیں ہے۔ تو جو حساس آدمی ہے اس پہ کچھ دروازے، کچھ منظر واہ ہو جاتے ہیں اور کئی مناظر واہ ہوتے ہیں، اور وہ جو اس کے پیچھے ٹریننگ ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایک خیال چن لیتا ہے۔ تو وہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹریننگ ہوتی ہے آرٹ، فن، ایک ایسا خیال جو آپ پہ منکشف ہوا ہے۔ شہزاد احمد صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ ایک تو تخلیق خود بہت بڑا کرب ہے، اور پھر ایک اور کرب سے گزرنا پڑتا ہے کہ اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اس کو پہنچانا پڑتا ہے، تو وسعت دینی پڑتی۔ تو اس جو خیال آپ پہ منکشف ہوا ہے آپ کی حساس طبیعت کی وجہ سے، وہ خیال وسعت پذیر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے آپ کے پاس ایک ٹول ہے، ایک وہیکل ہے، اس کو فن کہتے ہیں، آرٹ کہتے ہیں۔ جب تک وہ آرٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا، اس خیال کو آپ منکشف نہیں کر پائیں گے، جو کہ آپ کا ایک بنیادی کام ہے۔ تو لہٰذا فن کے اوپر توجہ دینا، فن پہ کام کرنا، یہ کسی بھی فنکار کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ فن کے بغیر یہ ترسیل نہیں ہو پائے گی۔ تو جس قدر آپ محنت کریں گے اپنے فن پہ، اپنے فن کے نکھار پہ، اسی قدر آپ کا خیال جو ہے وہ زیادہ ایلوکوینٹلی، زیادہ خوبصورتی سے وسیع ہوگا۔ تو تابش صاحب کی سب سے پہلے جو میں نے فن دیکھا کہ وہ اپنے فن پہ، اپنے فن کے جمال پہ بہت وقت صرف کرتے ہیں، اور حیرت مجھے تب ہوتی ہے جب لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو جی ٹھوکا پھیکی کرتے ہیں، یا وہ اوزار لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سب جمالیات ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ آپ نے خیال کی ترسیل کرنی ہے۔ وہ خیال جو آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے سوچا نہیں ہے، آپ پہ منکشف کیا گیا ہے، اور وہ خیال آپ نے پھیلانا ہے، کرتاس پہ اس کو ڈالنا ہے یا سامعین کے تھرو کرنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک شاعر، کوئی بھی ادیب، کوئی بھی فنکار ہو، وہ بہت جتنی توجہ دے گا اپنے فن کے اوپر، اس کو نکھارنے میں، اتنا ہی وہ بہتر ہوگا، اتنا ہی وہ جگمگائے گا آسمان کے اوپر، جیسے ماشاءاللہ تابش صاحب جگمگا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی تابش صاحب کے حوالے سے کہ شعر جتنا بھی جدید ہو، بات جتنی بھی جدت والی ہو، بہرحال وہ جب روایت کے ساتھ جڑے گی، اس وقت ہی اپنے فن کے ڈی این اے میں جگہ بنائے گی۔ تو روایت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی فن کا ڈی این اے ہوتا ہے، اور کسی بھی ڈی این اے پہ نظر رکھنا یہ فنکار کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دوسرا جو اعتراض تابش صاحب پہ ہوتا ہے کہ جی یہ مطالعہ بڑا کرتے ہیں اور وہ ولی دکنی سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ولی دکنی کے تک آ کے تو غزل کچھ نکھری تھی، غزل تو پہلے شروع ہو چکی تھی ولی دکنی سے۔ میرے خیال سے وہ بھی اگر ہم آج ان سے پوچھیں تو شاید کوئی 100-200 شعر ولی دکنی سے پرانے بھی ہمارے پاس لے آئیں۔ تو اس اعتراض کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی۔
تیسرا اعتراض ان کے اوپر اور ہوتا ہے، دیکھیے ابھی شاہ جی نے فرمایا کہ چیزوں کو لنک کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ کی ڈی این اے پہ، روایت کے ڈی این اے پہ نظر ہوگی تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو آج کے دور کا پیرایا اظہار مانگیں گی. آج کے دور میں ایک بات کس طرح بتائی جائے گی؟ جس طرح آج سے 50 سال پہلے شاید ہمیں کسی کو بتانے کی، کسی خاتون کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے حجاب لینا ہے. پھر ایک سو کالڈ یہ پدر شاہی نظام آیا جہاں ان کو بتایا جانے لگا. آج وہ پدر شاہی نظام بھی ختم ہو رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کم از کم ہمارے حد تک، کہ ہم یہ کہیں کہ جی خواتین میں سے حیا کا مادہ ختم ہو گیا ہے یا ہو جانا چاہیے یا اس کو ایڈجسٹ کر لیں. تو اس بات کو جب ایک شاعر یا ادیب ایلوکوینٹلی ایک اچھے طریقے سے بیان کرے گا تو وہ ضرور بات لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، کچھ بہتری بھی اس سے پیدا ہوگی. لیکن اس کا پیرایا اظہار آج کے زمانے کے مطابق ہونا چاہیے، اس کو لنک کرنا پڑے گا آج کے زمانے سے. تو یہ جب لنک، اس کو انگریزی میں سنتھسس کہتے ہیں، جب یہ لنک کر کے آپ ایک چیز کا احیا کرتے ہیں، وہ چیز جو بڑی ضروری ہے اور اب لوگوں کے ذہن سے یا تو اتر گئی ہے یا اس طرح فریش نہیں ہے، اور بطور ادیب شاعر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو ریفریش کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، تو آپ کو ایک اپنا نیا پیرایا اظہار لے کے آنا پڑے گا، تاکہ وہ بات، اب سورج نے تو روز نکلنا ہے. اگر صبح ہونی ہے، راجہ گدھ میں بانو قدسیہ نے لکھا تھا کہ روز صبح ہوتی ہے تو روز سورج نکلتا ہے، تو سورج کو روزانہ نکلنا پڑتا ہے. اچھی بات کو ہر دور میں ریپیٹ ہونا پڑتا ہے. اور جہاں آپ نئی باتیں ہیں، آپ تھیسز دے رہے ہیں، آپ اردو شاعری اقبال دیکھ لیں، غالب دیکھ لیں، جینیسز دیکھ لیں، کتنے لوگوں نے 50% سے زیادہ تھیسز دیے، کسی نے بھی نہیں دیے. کتنے لوگوں نے اینٹی تھیسز دیے، کسی نے بھی نہیں دیے. زیادہ تر 90%، 95% شاعری سنتھسس کے اوپر ہوتی ہے، کہ جہاں آپ کو ایک بات کو نئے پیرائے اظہار دے کر اس بات کو دوبارہ سیمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ کام شاعروں کے اوپر کی ذمہ داری ہے، ان کا پروفیشن ہے، ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے، ہر دور میں کرنا ہے. تو یہ ان کے اوپر تیسرا اعتراض ہے. اس کو پتہ نہیں کوئی شعر اٹھانے کا نام دے دیتا ہے، تو کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے. یہ 3 اعتراض مین میں نے تابش صاحب، جب سے ہم تابش صاحب سے مل رہے ہیں، یہ 3 اعتراض تواتر سے سامنے آتے رہتے ہیں. اور یہی 3 اعتراضات ہیں جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہی تو محاسن ہے. یہی چیز تو کسی عام شاعر کو عباس تابش بنائیں گے. تو عباس تابش کیونکہ حساس آدمی ہے اور کیونکہ ادب کے، شاعری کے ڈی این اے کو سمجھتا ہے اور اپنے فن پہ توجہ دیتا ہے، محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اسی لیے عباس تابش. اور یہ ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اپنا اسبات تلاش کرنا ہے تو یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے. مشکل کام ہے، اور اس سے کہیں زیادہ آسان کام یہ نہیں ہے کہ ہم عباس تابش کی نفی کر دیں. یہ اس سے کہیں زیادہ آسان کام ہے خود محنت کرنے سے. تو بھائی ایسا نہیں ہے. وہ مثل خورشید جگمگا رہے ہیں اس وقت آسمان پر، نور کی بارش ہو رہی ہے. اس سے حسد نہ کریں. وہ جو نور آپ کو دے رہا ہے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اس کو کام میں لائیں، خود بھی پر نور ہو جائیں. تو عباس تابش صاحب کی 60ویں سالگرہ، بہت مبارکباد. ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے بہت نیک تمنائیں. اور امید ہے کہ سرکاری نوکری کے اپنے کئی مسائل ہوتے ہیں، اب جب کہ یہ دباؤ ان کے انشاءاللہ ذہن سے اتر جائے گا تو امید ہے کہ وہ اور آگے بڑھیں گے اور ہمیں اور بھی بہت خوبصورت باتوں سے اور خوبصورت شاعری سے نوازیں گے. بہت شکریہ.